کیا قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ تشریف نہیں لائے؟ قائد اعظم کو حکم نہیں فرمایا آپ نے کہ جاؤ ہندوستان، میں نے تم سے کام لینا ہے؟ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ اس زمانے میں سارا دیوبند قائد اعظم کا مخالف تھا، اس کے اندر ایک بڑے عالم دین تھے علامہ شبیر احمد عثمانی، اچھے لوگ آدمی تھے، ان پر کرم کر دیا سیدی رسول اللہ نے۔ سیدی رسول اللہ خواب میں تشریف، علامہ شبیر احمد عثمانی کو حکم دیا کہ قائد اعظم میرا سپاہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگلے دن شبیر احمد عثمانی نے دیوبند سے استعفیٰ دیا، قائد اعظم کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خان آف قلات، بلوچستان کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک فساد پڑا ہوا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، سب سے طاقتور سلطان وہاں پر خان آف قلات تھے۔ سیدی رسول اللہ خود خان آف قلات کے خواب میں تشریف لائے اور حکم دیا کہ پاکستان بن رہا ہے، قلات کو فوراً پاکستان کے ساتھ شامل کرو۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدی رسول اللہ ایک ہر معاملے پر نظر رکھتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے قائد اعظم؟ کس عالم دین کو دیوبند کے کفر سے نکال کر عالم اسلام کی خدمت کے لیے منتخب کرنا ہے؟ خان آف قلات کو، وہ جو سیکولر آدمی تھا بالکل، لیکن اس کو خواب میں زیارت کروائی چونکہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ تھا، اس کے دل میں بات ڈالی، حکم دیا گیا اس کو براہ راست۔ خان آف قلات کے پوتے ٹیلی ویژن پر آ کر کھل کر اقرار کرتے کہ ہم اپنی مرضی سے بلوچستان میں شامل ہوئے کیونکہ ہم کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ کون مسلمان اس فیض کا انکار کر سکتا؟ تم آج بھی سیدی رسول اللہ کے دور میں ہی رہتے ہو، آج بھی تمہارا صلاۃ والسلام اور تمہارا درود شریف سیدی رسول اللہ کو پہنچایا جاتا ہے، آج بھی سیدی جواب عطا فرماتے ہیں، آج بھی سیدی تمہارے معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں اپنا ذاتی واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا، ان کو کسی نے واقعہ سنایا کہ جب سیدی رسول اللہ سے کوئی بات صحابہ کرام کو منوانی ہوتی تھی تو آپ بی بی فاطمہ کے ذریعے سفارش کرواتے۔ سیدی رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہیں، اب ان کے ذریعے جو سفارش ہوتی تھی سیدی رسول اللہ تسلیم فرماتے تھے، قبول فرماتے تھے۔ تو ان کے کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا قدرت اللہ شہاب کا، تو قدرت اللہ شہاب نے ایک درخواست پیش کی روحانی طور پر بی بی فاطمہ کے حضور، ادب اور احترام اور پیار کے ساتھ بی بی فاطمہ کے حضور درخواست پیش کی کہ میرا یہ کام ہے، آپ اپنے والد حضور سے میری درخواست کر دیں، میری سفارش کر دیں کہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے یہ درخواست پیش کی اور میں بھول گیا، ظاہر ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں میری بھابھی کا مجھے ہالینڈ سے فون آیا، ان کی بھابھی غیر مسلم کنورٹ مسلمان تھی، پہلے غیر مسلم تھی، مسلمان ہو گئی، بڑی اچھی خاتون تھی، نیک تھی، تو وہ ان کا فون آیا قدرت اللہ شہاب کو کہ رات خواب میں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا ہے، اور بی بی فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ جا کے قدرت اللہ شہاب کو کہہ دو کہ جو درخواست تم نے مجھے دی تھی وہ میں نے سیدی رسول اللہ کے آگے رکھ۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سا نظام ہے جو چل رہا ہے جہاں پہ اس طرح سے ایک روحانی دنیا کا پورا نظام جس میں سیدی رسول اللہ اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت اور تمام آپ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے لوگ، آپ جب اذان کی نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اذان کے بعد کی دعا جو پڑھتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ الفضیلہ، یا اللہ سیدی رسول اللہ کو ہمارے لیے وسیلہ بنا ہے، سیدی کے وسیلے سے، سیدی کے پیاروں کے وسیلے سے۔ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی ایک مرتبہ، ایک اور موقع تھا حضرت عمر کے زمانہ تھا، تو سارے مسلمان جمع ہوئے نماز استسقاء کے لیے، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور کے چچا تھے، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ سے کہا مالک میں ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں۔ سیدی کے چچا تھے نا، سیدی کے خاندان سے تھے، سیدی کے پیارے تھے۔ صحابہ کرام نے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شرک ہے، کہ بدعت ہے، کہ کفر ہے، کہ یہ کوئی۔ بی بی عائشہ سے پوچھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ سیدی رسول اللہ سے براہ راست بات کرو، اس لیے انہوں نے دیوار چھت پہ سوراخ کروا دیا، وہ سوراخ آج بھی قائم ہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کی۔ حضرت عمر کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عباس کی مثال، دونوں باتیں دکھا دی کہ براہ راست سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ یا اہل بیت کے پاس جاؤ یا سیدی کے پیاروں کے پاس جاؤ، کسی کا وسیلہ اور سفارش تم استعمال کر لو، اللہ تمہارا کام کر دے گا انشاءاللہ۔
بی بی فاطمہ کا وسیلہ استعمال کرو، حضرت عباس کا وسیلہ استعمال کرو. یہ تو میں آپ کو مثالیں بزرگوں کی دے رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں ہیں. ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کتاب پڑھیں آپ، زیارت النبی بحالت بیداری، اور زیارت النبی اور سیرت النبی بعد از وصال النبی.